عیسیٰ علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کو پروں سے مس کیا ہے، لیکن اسی جبریل نے میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات پروں سے نہیں مس کیا، اور پھر عیسیٰ کو پروں سے مس کیا تو جسم کے کس حصے کو مس کیا ہوگا؟ چہرے کو مس کیا ہوگا، ہاتھوں کو مس کیا ہوگا، سینہ اقدس کو مس کیا ہوگا، سر کو مس کیا ہوگا، وجود کے کسی حصے کو مس کیا ہے۔ لیکن ہمارے نبی کی شان یہ ہے کہ اسی جبریل نے معراج کی رات حضور علیہ السلام کے پاؤں مبارک کو اپنے لبوں سے چوما ہے۔ ہمارے نبی، یعنی آپ کسی بھی نبی کی شان کو بیان کریں نا تو سنیت کی خصوصیت یہ ہے، اہل سنت و جماعت کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کسی بھی نبی کی عظمت کو شان کو بیان کریں تو اس نبی کی شان کے اندر شان مصطفیٰ جھلکتی ہوئی نظر آئے گی۔ یہ سنیت کی خصوصیت ہے۔ آپ اس سے ایسا بھی سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں۔ اب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ پر الزامات لگائے، تو آئیے قرآن اس حوالے سے کیا فرماتا ہے۔ خالق کائنات نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین۔ اللہ کا قرآن فرما رہا ہے جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے کلمے کی خوشخبری سناتا ہے جن کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، وجیہاً فی الدنیا والآخرہ، فرمایا اللہ نے ان کو دنیا اور عقبہ میں وجیہ فرمایا ہے، اللہ نے ان کو دنیا اور آخرت میں وجیہ بنایا ہے۔ اب وجیہ کس کو کہتے ہیں؟ وجیہ اس کو کہتے ہیں جس کا چہرہ حسین و جمیل ہو۔ اب عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام پر الزام لگایا، اس کا جواب قرآن نے دیا۔ یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگایا، اس کا جواب قرآن نے دیا۔ لوگوں نے یوسف علیہ السلام پر تہمت لگائی، اس کا جواب قرآن نے دیا۔ موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ پر الزام لگایا گیا، اس کا جواب اللہ کے قرآن یعنی ہمارے نبی کی کتاب نے دیا۔ موسیٰ علیہ السلام پر جب لوگوں نے الزام لگایا، اس کا جواب اللہ کا قرآن دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا۔ فرمایا اے ایمان والو، ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت پہنچائی، تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی تہمت سے، ان کے لگائے ہوئے الزام سے بری کر دیا۔ اللہ کی اپنی حکمتیں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نہانے کے لیے اپنا قمیض مبارک، اپنا لباس پتھر کے اوپر رکھتے ہیں۔ جب آپ نہانے کے لیے تالاب میں داخل ہوتے ہیں، وہ پتھر آپ کا قمیض لے کر دوڑ پڑتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے دوڑے، فرمایا وہ پتھر میرا لباس کہاں لے کے جا رہا ہے؟ میرا لباس مجھے دے دے۔ اب اللہ کی اپنی حکمتیں ہیں، اللہ کی اپنی عظمتیں ہیں۔ انبیاء کی شان کو دکھانے کے لیے اللہ نے کیا اسلوب اختیار فرمایا؟ جب لوگوں نے الزام لگایا موسیٰ علیہ السلام کی مردانگی کے حوالے سے، عیسیٰ علیہ السلام کا لباس لے کر وہ پتھر دوڑ پڑا۔ یعنی اگر پتھر کے اوپر موسیٰ علیہ السلام کا قمیض آتا ہے، اللہ پتھر میں حرکت پیدا فرما دیتا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگائی گئی، اللہ نے اس طرح سے ان کو ان کی تہمت سے پاک فرما دیا۔ جب بات یوسف علیہ السلام کی آتی ہے، یعقوب علیہ السلام کی بینائی، آنکھوں کی بینائی کے بارے میں جب بات آتی ہے، تو یہی یوسف علیہ السلام کا قمیض مبارک ہے، اپنے ابے کی آنکھوں پہ لگتا ہے۔ اللہ قمیض کی برکت سے آنکھوں کا نور عطا فرما رہا ہے، اللہ قمیض کی برکت سے پتھر میں حرکت پیدا فرما رہا ہے۔
ہیں آنکھوں پر، قمیض کی برکت سے آنکھوں میں نور آ رہا ہے. ادھر قمیض کی یہ شان ہے، انبیاء کے کرتوں کا یہ مقام ہے. ادھر آمینہ کے لال کی عظمت کو دیکھیے. بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے، میرے لجپال کریم آقا علیہ السلام جب احد پہاڑ کے اوپر تشریف لے جاتے ہیں، پہاڑ حرکت کرنے لگ جاتا ہے. پہاڑ جو ہے وہ حرکت کرتا ہے. اب ظاہر ہے جب مصطفیٰ پہاڑ پہ چڑھے ہوں گے، مصطفیٰ نے قدمین شریفین میں نعلین مبارک بھی پہنے ہوں گے. جب پہاڑ حرکت کرنے لگا، مصطفیٰ نے اپنے پاؤں کی ٹھوکر مار کے فرمایا او پہاڑ اپنی جگہ پہ رک جا، اس لیے کہ تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق، 2 شہید موجود ہیں. موسیٰ کی قمیض کا یہ کمال ہے، تو پھر بتائیں آمینہ کے لال کی شان کا کیا کمال ہوگا. میرے اقبال کریم کے پیارے غلاموں، اب جب عیسیٰ علیہ السلام پر، موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگی، قرآن کہتا ہے وجیہاں فی الدنیا والآخرہ، فرمایا اللہ نے ان کو دنیا اور آخرت میں وجیح بنایا. وجیح اس شخص کو کہتے ہیں جو حسین و جمیل بھی ہو، لوگوں میں نمایاں ہو. کہتے ہیں یہ بڑا وجیح ہے، یہ بڑا خوبصورت ہے، یہ بڑا حسین و جمیل ہے. لیکن میرے اور آپ کی نظر میں وجیح ہونا اور ہے، رب کی نظر میں وجیح ہونا اور ہے. میری آپ کی نظروں میں کوئی شخص بڑا حسین و جمیل ہو سکتا ہے، اس کو وجیح کہتے ہیں. یعنی وہ چہرہ جو حسین ہو، وہ چہرہ جو روشن ہو، جو شرک کی آلودگیوں سے پاک ہو، وہ چہرہ جو کفر سے کبھی آلودہ نہ ہو، وہ چہرہ جو بلند والا ہو، اس کو وجیح کہتے ہیں. اب اللہ کے ہاں عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں بھی وجیح ہیں، آخرت میں بھی وجیح ہیں. اللہ کے ہاں موسیٰ علیہ السلام بھی وجیح ہیں. اللہ کے ہاں سارے نبی عزت و عظمت و رفعتوں کے حامل ہیں. لیکن یہ سارے وہ نبی ہیں جو اللہ کے ہاں، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں، اپنے سنیوں سے بھی کہتے ہیں، وہابیوں سے، دیوبندیوں، شیعوں، سب سے کہتے ہیں قرآن کو ویسے پڑھو جیسے پڑھنے کا حق ہے. قرآن کو اس انداز سے سمجھو جیسے سمجھنے کا حق ہے. اب مجھے آپ لوگ بتائیں جو یہ کہتے ہیں قیامت کے دن پرسان حال کسی کا کوئی نہ ہوگا، ساری اولاد آدم بھی اپنے پسینوں میں شرابور ہوگی، معاذ اللہ نبی اور ولی بھی پسینوں میں شرابور ہوں گے. اے کاش اگر تو نے انبیاء کی توہین نہ کی ہوتی، آج یہ بد نصیبی کے دن دیکھنے نہ پڑتے. آج ریاض والا ریاست مدینہ کا نعرہ لگانے والے، آج وہ مذہب عیسائیت کو پروموٹ کرتے ہوئے آج کرسمس دن کو وہ سرکاری سطح پر منا رہے ہیں. ادھر ریاست مدینہ کا نعرہ لگایا جا رہا ہے اور کرتوت کیا کیے جا رہے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا جب ریاست مدینہ قائم ہو گئی تھی، ریاست مدینہ کے اندر کیا کوئی ایک سال بھی ایسا آیا تھا جب ریاست مدینہ کے اندر کرسمس ڈے کو جو ہے سرکاری سطح پر منایا گیا ہو؟ کیا ابو بکر صدیق کے دور میں ایسا ہوا؟ فاروق اعظم کے دور میں سرکاری طور پر یہ دن منایا گیا ہو؟ عمر فاروق کے دور میں، عثمان غنی کے دور میں، مولا علی کے دور میں اور عمر بن عبد العزیز کے دور میں، 14 صدیوں کے اندر جب مسلمانوں کو اللہ نے غلبہ عطا فرمایا تھا، کسی دور کے اندر مجھے ایک دن ایسا، ایک سال ایسا دکھا دے جس سال کے اندر کس کرسمس ڈے کو جناب والا سرکاری سطح پر منایا گیا ہو. اور پھر میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں جب مصور پاکستان علامہ اقبال کا دن گزرا، اس دن کو یوم اقبال کو سرکاری سطح پر نہ منایا گیا، بڑی خاموشی کے ساتھ وہ دن گزر گیا. جب 12 ربیع النور شریف کا دن آیا تھا، اس کو سرکاری سطح پر نہ منایا گیا. کتنا بڑا فراڈ کیا جا رہا ہے، یہ مسلمانوں کے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ اور جھانسا دیا جا رہا ہے. نعرہ ریاست مدینہ کا لگایا جا رہا ہے. لیکن میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، اگر شراب کی بوتل کے اوپر روح افزا کا لیبل لگا دیا جائے، شراب کی بوتل کبھی روح افزا نہیں بنتی، وہ شراب ہی رہتی ہے. جب تک اندر روح افزا نہیں ہوگا، ریاست مدینہ
کا پرسان حال نہیں ہوگا، سارے پسینے میں شرابور ہوں گے، حتیٰ کہ انبیاء اور رسول بھی معاذ اللہ اگر یہی باتیں امت کو بتائی جائیں گی، اس سے تم اپنے نبی کی عظمتوں کا دفاع نہیں کر سکو گے، اسلام کی عظمتوں کا دفاع نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے آج لوگوں کو پتہ نہ ہوگا تیری بات اور ہے، میری بات اور ہے، ان کی بات اور ہے، تمہاری اور ہے، ساروں کی اور ہے، نبیوں کی بات اور ہے، رسولوں کی اور ہے، سارے نبیوں کے امام کی بات اور ہے، سارے نبیوں کے امام سردار کی بات اور ہے۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے، سارے نبیوں کے عہدے، مل کے بولیے سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے، وہ امام صف انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا۔ اب عیسائیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر لٹکا دیا گیا۔ ان کی جو بائبل ہے نیا عہد نامہ، اس کے صفحہ نمبر 180 پاکستان بائبل سوسائٹی لاہور نے اس کو شائع کیا۔ ان کا نظریہ ہے، کہتے ہیں عیسائیوں کا عقیدہ، وہ کہتے ہیں کہ مسیح جو ہمارے لیے معاذ اللہ لعنتی بنا، نعوذ باللہ، اس نے ہمیں مول کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا۔ وہ کہتے ہیں جو لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی تھا، نعوذ باللہ من ذالک، جو لکڑی پر یعنی مسیح علیہ السلام جن کو صلیب پر لٹکایا گیا، معاذ اللہ کیا تھا؟ استغفر اللہ، وہ لعنتی تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بچا کے، یہ سب کچھ اس نے ہمیں بچا کے، سارا کا سارا اس نے اپنے ساتھ کر لے لیا، سارے جرموں سے گناہوں سے ہمیں وہ چھٹکارا دے گیا ہے۔ اب ہم جو مرضی کرتے رہیں، جتنے مرضی جرائم کرتے رہیں، جتنے مرضی گناہ کرتے رہیں، اب وہ سارے کا سارا جو ہے وہ ہمیں معافی دلوا دیا ہے۔ یہ ان کا نظریہ ہے۔ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگائی، ان کی والدہ ماجدہ سیدہ مریم، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ سولی پر لٹکا دیے گئے، جبکہ اسلام نے یعنی قرآن پاک نے ان کے اس نظریے کو بھی رد کیا ہے۔ بس یہ میں آخری بات کر کے اپنی گفتگو اس میں ہے، سورۃ النساء کی آیت نمبر 156 ہے، پارہ نمبر یہ 6 ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو لٹکا دیا، ہم نے ان کو سولی پر چڑھا دیا، ساری انسانیت کا گناہ اس کے سر پر ڈال دیا، معاذ اللہ۔ قرآن کہتا ہے وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور اس لیے انہوں نے کفر کیا اور انہوں نے مریم علیہ السلام پر بڑا بہتان اٹھایا۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، اور ان کے اس کہنے پر کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول کو شہید کر دیا، یہ کہ انہوں نے اسے قتل نہیں کیا، وما صلبوہ، نہ ان کو سولی دی ہے، ولیکن شبہ لہم، بلکہ ان کے لیے ان کی شبیہ کا ایک بنا دیا گیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور وہ جو اس کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں وہ ضرور اس کی طرف سے شبہ میں پڑے ہوئے ہیں، انہیں اس کی کچھ بھی خبر نہیں ہے، مگر وہ گمان کی پیروی کرتے ہیں۔ وَمَا قَتَلُوهُ یقینا، انہوں نے یقینی طور پر ان کو قتل نہیں کیا، انہوں نے ان کو سولی پر نہیں لٹکایا، بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما، بلکہ اللہ نے ان کو زندہ اٹھا لیا، آسمانوں پر عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا۔ اچھا، پھر جب انہوں نے سولی دی نا، پھر بھی وہ بعد میں شبہ میں پڑ گئے، بعض نے کہا کہ یہ ہم نے مسیح کو ہی جو ہے سولی پر چڑھا دیا، اور ایک ٹولہ انہوں نے کہا نہیں یہ کوئی اور ہے، ایک ٹولہ انہوں نے کہا کہ چہرہ تو
مسیح جیسا ہے لیکن وجود جو ہے یہ کوئی اور ہے، یعنی کہ وہ شبہ میں پڑ گیا۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہ سولی دی نہ شہید کیا، بلکہ ان کو اللہ نے آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے، عیسائی مذہب کے اندر نہ انسانیت نظر آتی ہے، نہ کوئی آپ عقیدہ اخذ کر سکتے ہیں، اور کسی اعتبار سے بھی اس کو آپ عقل کی دنیا میں دیکھنا چاہیں، علم الکلام کی دنیا میں دیکھنا چاہیں، اور آپ اس کو جو ہے کسی اعتبار سے بھی مذہب کو اگر آپ دیکھیں تو وہ اس کے اندر کوئی سچائی نظر نہیں آتی، اس کا کوئی عقیدہ، کوئی نظریہ، وہ سارے کے سارے عقائد اور نظریات ان کے بے بنیاد اور بے مقصد اور لا یعنی بنتے ہیں، جس طرح کے عیسائیت یہ نام مذہب کا ہی بے بنیاد ہے کہ میں نے ابتدا میں بتا دیا کہ یہ سوائے نسبت اضافی کے کچھ بھی نہیں ہے، کہ عیسائیت کا جو مذہب یہ مسیح یا عیسیٰ ابن مریم کی طرف اس وقت منسوب ہے، اس کے علاوہ اس کے معنی کے اندر بھی کچھ نہیں رکھا ہوا، جبکہ اسلام کے دامن کے اندر اور اسلام کے نام کے اندر بھی اللہ نے جامعیت کو رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مذہب حق کو